بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں غفور احمد اعوان اپنے چینل مشن 92 کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں نے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک خبر چل رہی ہے اور ایک ویڈیو وائرل ہو گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو غیبی امداد کیسے ملتی ہے۔ محترم ناظرین، اصل مسئلہ یہ ہوا کہ پچھلے ہفتے آج سے 4 دن پہلے جمعہ ہفتے کو 2 دن انٹرویو ہوا۔ جگنو محسن نے مولانا فضل الرحمان سے انٹرویو لیا انتخابات کے سلسلے میں ڈی آئی خان میں۔ اس سلسلے میں ایک سوال یہ ہوا کہ مولانا صاحب آپ کی جو لائف ہے بڑی شاندار لائف ہے، تو یہ ضروریات کیسے پوری ہوتی ہیں اور آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ اس طرح کا سوال جب کیا تو مولانا فضل الرحمان نے یہ وضاحت کی پوری کہ میرے پاس کوئی جائیداد نہیں ہے، میرے پاس وہی جائیداد ہے جو میرے والد صاحب نے چھوڑی ہیں زمینیں، اور وہاں سے ہمارا گزر اوقات ہوتا ہے۔ اور اس میں پھر جب یہ دوسرا سوال یہ ہوا کہ پھر آپ کا گزر اوقات کیسے ہوتا ہے، تو پھر اس پر مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ایک اچھے انداز میں کہ بس اللہ کی مدد ہے، بس سمجھ نہیں آتی، اللہ کی غیبی مدد سے ہی نظام چل رہا ہے۔ اس پر جگنو محسن نے یہ کہا کہ کیا میں بھی اللہ سے دعا کروں؟ تو مولانا فضل الرحمان نے ہنستے ہوئے یہ بات کی کہ کیوں نہیں، جو اللہ بے حساب دینے والا ہے تو آپ بھی اللہ سے دعا کریں۔ اب اس ویڈیو کو لے کر سوشل میڈیا پر مختلف طرح کے الزامات مولانا فضل الرحمان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے کرپشن سے پیسہ بنایا ہے اور وہ اس کو غیبی مدد قرار دے رہا ہے۔ محترم ناظرین، یہ میں آپ کو واضح کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی جو لائف ہے، جتنی اسے سیاسی زندگی گزاری ہے پاکستان میں، 1980 سے مولانا فضل الرحمان سیاست میں ہیں، لیکن آج تک پاکستانی نظام کے تحت ان پر 1 روپے کی کرپشن چارجز نہیں ہیں۔ البتہ میڈیا کے ذریعے میڈیا ٹرائل کر کے الزامات لگا کر نظام کے علمبردار اور سیاسی پارٹیاں اپنا سیاسی مفاد حاصل کرنے کے لیے ان کا میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے۔ یہ بھی اسی تناظر میں ایک کوشش ہے جو کہ پاکستان کی جو جماعتیں ہیں، خاص کر پی ٹی آئی، وہ ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور کوئی بھی موقع وہ جانے نہیں دیتے۔ محترم ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی جو فیملی ہے، جتنے بھائی ہیں، وہ ڈی آئی خان میں ایک ہی گھر میں جوائنٹ فیملی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے بعد جو زمینیں وغیرہ ہیں، وہاں سے جو فصلیں وغیرہ ہوتی ہیں اس سے کمائی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کو اتنا عرصہ سیاست میں ہو گئے ہیں، ان کے پاس اسلام آباد میں اپنا ایک گھر بھی نہیں ہے۔ جس گھر میں وہ نظر آتے ہیں ٹی وی پر یا رہتے ہیں، وہاں بیسیکلی ان کے دوست کا گھر ہے، اور اس میں پروگرامات ہوتے ہیں، اجلاس ہوتے ہیں۔ ان کی فیملی ڈی آئی خان میں رہتی ہے، اور ڈی آئی خان میں سب بھائی اکٹھے رہتے ہیں۔ اور جو ٹی وی پر دیکھا ہوگا آپ نے کہ جو ان کا ایک پورا بڑا ہال ہے جہاں صوفے لگے ہوئے ہیں، بڑا شاندار لائف سٹائل نظر آتا ہے۔ تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کوئی بھی مذہبی جماعت ہوتی ہے، اس کا ایک نظم ہوتا ہے، کارکن ہوتے ہیں، سپورٹرز ہوتے ہیں، فالوورز ہوتے ہیں، تو وہ جماعت کو چندہ دیتے ہیں۔ جو جماعت کو چندہ آتا ہے وہ جماعت کا خرچ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کے پاس جو گاڑیاں ہیں وہ جماعت کی گاڑیاں ہیں، ان کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے بلٹ گاڑی ہے، یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آصف علی زرداری صاحب نے ان کو دی تھی تحفے کے طور پر، وہ یوز کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک خبر میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جب پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی تھی اور جب پیپلز پارٹی اور اے این پی پی ڈی ایم سے نکل گئے تھے، اس دوران بھی ایک پیپلز پارٹی کے آدمی نے مولانا کے خلاف بیان دیا کہ ہماری گاڑی کیوں یوز کر رہے ہیں۔ اس پر باقاعدہ مولانا فضل الرحمان نے فیصلہ کیا کہ ہم گاڑی واپس کر لیتے ہیں۔ پھر زرداری صاحب نے مداخلت کی کہ انہوں نے کہا جی اس پر مداخلت کی اور یہ کہا کہ دیکھیں ایک کارکنوں کے بیان دے دیا تو اس پر ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے۔ لہٰذا مولانا فضل الرحمان کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو گاڑیاں جو نظر آتی ہیں آپ کو، جو پروٹوکول نظر آتا ہے، وہ جماعت کا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جمعیت العلماء اسلام میں کافی امیر لوگ بھی موجود ہیں، بزنس کلاس کے لوگ بھی موجود ہیں، اس کے ہر طبقہ فکر کے لوگ موجود ہیں۔ یعنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جے یو آئی میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، ہر شعبے کے لوگ شامل ہیں، اور علماء تو بہت زیادہ ہیں۔
اب ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں مولانا صاحب جماعت کے امیر ہیں، تو کوئی بھی جو امیر آدمی ہے جو جماعت کا رکن ہے، کارکن ہے، اور وہ خیر سگالی کے طور پر ان کی مدد کر سکتا ہے، اسی کو انہوں نے کہا کہ یہ غیبی مدد ہے۔ ظاہر بات ہے مذہبی طور پر اسلام شرعی یہی تعلیم دیتا ہے، کسی نے آپ کی تعریف کی، آپ کے لیے بھلا کیا ہو، یا کوئی نیکی کر لی ہے، یا آپ کی سپورٹ کی ہے مالی طور پر، اس کا پرچار نہ کریں۔ اب مولانا صاحب نے لائٹلی موڈ میں یہ بات کی کہ غیبی مدد ہے، تو اس کو لے کر جو ہے نا سوشل میڈیا پر اور خاص کر نوجوانوں کی طرف سے اس کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نوجوانوں سے، تحریک انصاف کے نوجوان ہوں، یا نون لیگ کے ہوں، یا پیپلز پارٹی کے ہوں، یا کسی اور جماعت کے نوجوان ہوں، میں ان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کسی خبر کے بارے میں پہلے تحقیق کر لیا کریں۔ اور جمعیت علماء اسلام پاکستان میں ایک بہت بڑی مذہبی جماعت ہے، اور پاکستان میں اسلامی نظام کے لیے وہ جدوجہد کر رہی ہے۔ اب آپ سے گزارش یہ ہے کہ دیکھیں جن جماعتوں میں آپ موجود ہیں ان کی منزل اقتدار ہے، وہ پاکستان میں اسلام نہیں چاہتے، یہ حقیقت واضح ہے، لیکن پھر بھی سب مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف آئیں اور پاکستان میں اسلام کی جدوجہد کے لیے، اسلامی نظام کے لیے جے یو کا حصہ بنیں۔ جمعیت علماء اسلام کسی بھی مسلمان کے بارے میں یہ رائے نہیں رکھتی کہ وہ گمراہ ہو گیا ہمیں ووٹ نہیں دے گا، لیکن ہم دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن آپ اگر مولانا صاحب پر جھوٹے الزام لگائیں گے اور پروپیگیٹ کریں گے اور الزامات لگائیں گے، بہتان لگائیں گے، اس سے جو ہے نا جو بھی یہ کرے گا اس کو گناہ ملے گا اور قیامت کے دن اسے حساب دینا پڑے گا۔ اگر میں تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ اسلام کے راستے پر اسلامی نظام کے لیے جے یو کا حصہ نہیں بن سکتے تو ایسا پروپیگنڈا کر کے جمعیت علماء اسلام کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ یہ رکاوٹ بننا یہ نیک شگون نہیں ہے، یہ بلکہ جو ہے نا گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ تو آپ ہم سب لوگوں کو دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں دین کے راستے پر آ کر علماء کے ساتھ تعاون کریں، علماء کی مدد کریں، تاکہ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست بنائی جا سکے۔ ایک آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام پاکستانی لوگوں کو، نوجوانوں کو، مرد و خواتین کو، کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست نہیں ہے، اس لیے پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کے لیے مذہبی جماعتیں بالخصوص جمعیت علماء اسلام پاکستان میں برسر پیکار ہے۔ شکریہ۔